نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی، خوشی والی اور پاکیزہ زندگی و لائف عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور اسے کچھ ایام گزر بھی چکے ہیں، تو اس ماہ محرم الحرام کی عظمت اور فضیلت پر میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، آپ نے سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلانے لگا ہوں۔ ہمیشہ میں وظائف بتاتا ہوں، دعائیں بتاتا ہوں، اعمال بتاتا ہوں، قرآنی وظائف بتاتا ہوں، لیکن آج یہ ان سے ہٹ کر یعنی ایک ایسا عمل ہے جو شخص 10 محرم الحرام کو یہ کام کرے گا، یہ عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی پورا سال اس کے رزق میں وسعت اور فراوانی عطا فرمائیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، یعنی معمول سے ہٹ کر انہیں اچھا کھلائے گا، اچھا پلائے گا، کھانے پینے کی چیزوں میں انہیں وسعت دے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کھانے پینے میں جو اس نے وسعت کی ہے، اس کی برکت سے پورا سال اس کے رزق اور زر میں خوب وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھا جائے، یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھا جائے، اور جو 10 محرم کا روزہ ہوگا اس کی جو افطار اور افطاری کا ٹائم ہوگا، اس میں جو ہے جیسے ہمارے ہاں معمول ہے، ہمارے گھروں کا معمول ہے، تو 10 محرم کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں ہم بہترین قسم کی، اعلیٰ قسم کی افطار پارٹی کرتے ہیں، اپنوں کو بلاتے ہیں، سب مل کر جو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں تیار کرتے ہیں، اپنی وسعت کے مطابق تیار کرتے ہیں۔ اور ایک تو یوم عاشورہ کا روزہ، اس کی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور دوسرا جو یہ عمل ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے طرق سے، بہت سے صحابہ کرام سے یہ مروی ہے، تو اس پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، جربناہ مرارا وجدت کذالک، ہم نے اس 10 محرم الحرام والے دن اپنے اہل خانہ اور گھر والوں پر جو حدیث پاک میں آتا ہے وسعت کریں، اس کو بار بار آزمایا، اور ایسے ہی پایا جیسے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک دن کے کھلانے اور پلانے کی وجہ سے پورا سال ہمارے رزق میں، ہمارے زر میں، ہمارے مال میں، ہر چیز میں ایسی فراوانی، وسعت اور برکت عطا فرمائی کہ ہم حیران رہ گئے۔ تو میں اپنے تمام سامعین، ناظرین اور ویوز سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ 9 یا 10 محرم کو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، 2 روزے رکھیں، اور اس چیز کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو میں ایک ویسے آپ کو اضافی بات بتا دی، آپ بے شک روزہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے، سنت یا واجب یا فرض تو نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، رکھیں، اچھی بات ہے، اجر و ثواب ہوگا، گناہوں کا کفارہ ہوگا، نہ رکھیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ویسے بھی 10 محرم الحرام کو اپنے اہل خانہ پر کھانے پینے کے جو روزانہ کا معمول ہوتا ہے اس سے زیادہ ان کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، اچھی چیزیں تیار کریں، کھلائیں پلائیں۔ اس عمل کی برکت سے، اس دن کی فضیلت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی پورا سال آپ کے رزق میں، مال میں، زر میں، ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔